بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 دن ہوئے عائشہ نامی ایک لڑکی کا ویڈیو جو اس نے خودکشی سے پہلے ریکارڈ کیا تھا وہ وائرل ہوا۔ اس نے پوری دنیا کے دردمند اور حساس لوگوں کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اگلے ہی دن مجھے ایک سفر پر نکلنا تھا، تو فوری طور پر میں کوئی بیان جاری نہیں کر سکا، لیکن لوگوں کا مسلسل تقاضا رہا کہ میں بھی اس سلسلے میں کچھ عرض کروں۔ بہت سے لوگ اس بارے میں بہت اچھی اور مفید باتیں کہہ بھی چکے ہیں۔ بہرحال ایک ذمہ داری کی ادائیگی کی نیت سے میں اس وقت کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں کچھ باتیں اپنی قوم کی بیٹیوں کو مخاطب کر کے کہوں گا، کچھ نوجوانوں سے دل کی کچھ بات کہوں گا، اور کچھ ماں باپ سے، والدین سے۔ بچیوں، میری عزیز بچیوں، زندگی، محبت اور شادی کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نوجوانی کی عمر بہت پختہ سمجھ کی نہیں ہوتی۔ سمجھداری پر خواہشات کا، جذبات کا، رومانٹک سوچ کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ لڑکے کا بھی یہی حال ہے اور لڑکی کا بھی، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی خدا کی ایک بڑی خوبصورت پلاننگ ہوتی ہے، اس لیے کہ شادی کی اصل حقیقت اور شادی کے بعد پڑنے والی زبردست ذمہ داریوں کی اصل حقیقت اور اس کا بوجھ اگر لڑکی اور لڑکے کے سمجھ میں آ جائے تو شاید کوئی لڑکا اور کوئی لڑکی شادی کرنے کی ہمت نہ کرے، اور شادی نہیں ہوگی تو انسانی آبادی کیسے بڑھے گی، انسانی نسل کیسے چلے گی، خاندان کیسے وجود میں آئیں گے۔ بغیر شادی کے ناجائز رشتوں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ تو خود رو گھاس کی طرح ہوتے ہیں، اور جو ماں باپ کی گود میں بچے پلتے ہیں وہ اگر ماں باپ تربیت کا سلیقہ جانتے ہیں تو وہ خوبصورت چمن وجود میں آتا ہے، جیسے وہ چمن جسے مالی روزانہ دیکھ بھال کرتا ہے، کھاد اور پانی دیتا ہے، قینچی لگاتا ہے، تراش خراش کرتا ہے، تو وہ ایک خوبصورت چمن بنتا ہے۔ اور جن پودوں کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہوتا وہ دھیرے دھیرے ایک جنگل بن جاتا۔ تو میری عزیز بچیوں، خدا کے لیے یہ بات سمجھو کہ رومانس زندگی کی پوری سچائی نہیں ہے، اور جن باتوں کو تم فلموں میں دیکھتی ہو، ناولز میں پڑھتی ہو، عام طور پر وہ زندگی کی صحیح تصویر نہیں پیش کرتے۔
اور یہ بہت سی خودکشیاں، پھانسی کا پھندا لگا لینا، زہر کھا لینا، ندی میں کود جانا، اس طرح کے جو ایڈونچرس ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کرتے ہیں، اس میں بہت بڑا دخل ان فلموں کا بھی ہوتا ہے جس میں وہ عاشق اور معشوق کی ناکام محبتوں کے نتیجے میں خودکشیاں دکھا کر ان خودکشیوں کو، ان سوسائڈس کو گلوریفائی کرتے ہیں اور ایک ایڈونچر بنا کر پیش کرتے ہیں۔ بچیوں، میری عزیز بچیوں، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی عائشہ کی تمام بہنوں، یہ حسن و عشق زندگی اور شادی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ تھوڑا سا ٹیسٹ پیدا کرنا، اٹریکشن پیدا کرنا اس کا مشق، اس کا مقصد ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ تمام بچیاں جو جن تک یہ میری آواز پہنچے، وہ خدا کے لیے ابھی سے سیریس ہو جائیں، وہ سمجھیں کہ سسرال جا کر ان کو زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ سیکھیں، اپنی ماؤں سے اصرار کریں کہ پلیز مما مجھے سکھائیے کہ جب نئے گھر میں اگر میں جاؤں گی اور میری قسمت میں لکھا ہے تو مجھے وہاں کیسے بیہیو کرنا ہوگا۔ کیونکہ بچیوں، بہت بڑی قربانی ایک لڑکی دیتی ہے کہ جس گھر کے آنگن میں وہ کھیلتی ہے اور لاپرواہ اور بے پرواہ اور بے فکر ہو کر وہ زندگی گزارتی ہے، اور اس کی بہت سی کمزوریوں کو اس کی ماں چھپائے رکھتی ہے۔ ماں تو عجیب چیز ہے، وہ اچانک جب سسرال جاتی ہے تو وہ ایک نئی دنیا میں جاتی ہے جہاں اس کو محبتیں حاصل کرنی پڑیں گی، اپنے اخلاق سے، اپنی عقل مندی سے، اپنی سمجھداری سے، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے سے۔ کیونکہ میری بچیوں، میں ذرا صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، سسرال میں اقتدار کی، پاور کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، پاور اسٹرگل، کیونکہ اس وقت تک گھر کی مالکہ تمہارے شوہر کی ماں یعنی تمہاری ساس ہوتی ہے۔ جب تم وہاں جاتی ہو تو 2-4 دن کی محبتوں کے اظہار کے بعد ساس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب میرا اقتدار کسی اور کی طرف سرک رہا ہے، اب کوئی اور چلائے گا اس گھر کو۔ اور یہ وہ بیچاری ساس، اور مجھے کہنے دو کم عقل ساس، کم سمجھ ساس، وہ اسی وقت اس بہو کو اپنا ایک حریف سمجھنے لگتی ہے کہ یہ مجھ سے میرے پاور کو چھیننے کے لیے آئی ہے۔ وہ تمہارے شوہر کی بہن اور تمہاری نند، وہ بھی عجیب نگاہوں سے تم کو دیکھنا شروع کرتی ہے۔ شروع میں 2-4 دن دکھاوے کی خوشی اور محبت کے بعد جب زندگی نارمل ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اب مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ بہن کہتی ہے میں سسرال میں جا کر خدمت کروں گی، ابھی تو بھابھی کو سب کام کرنا چاہیے۔ اور عجیب عجیب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ اور اگر میری بیٹیوں، خدا نخواستہ تمہاری عادت اسکول کالج کے ماحول کی وجہ سے کچھ اجنبی لڑکوں سے چیٹنگ کی، فرینڈشپ کی عادت پڑ گئی تھی، تو پھر بہت سی بچیاں وہ ہوتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی وہ اس سلسلے کو جاری رکھتی ہیں۔ اور ہمارا سماج ایسا ہے، اور کیوں ایسا ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ورنہ اس پر بھی روشنی ڈالتا کہ غلطی چاہے لڑکے کی ہو، سزا لڑکی ہی کو بھگتنی پڑتی ہے۔ خربوزہ چھری پر گرے تب، چھری خربوزے پر گرے تب،
کٹتا خربوزہ ہی ہے، چاہے سارا جرم لڑکے کا ہو، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پڑوس کی سماج کی بری عادتوں کی وجہ سے، اور میں کسی اور کو کیا الزام دوں، اس وجہ سے کہ ہمارے اکثر ماں باپ بچوں کو کچھ نہیں سکھاتے، کوئی تربیت نہیں کرتے. بہت زیادہ دیندار ہوئے تو نماز ڈانٹ ڈانٹ کے پڑھوانے لگتے ہیں. اس بات کو میں تب زیادہ وضاحت سے کہوں گا جب میں ماں باپ سے بات کروں گا. ابھی تو میں بچیوں تم سے اپنی بات پوری کر لوں. پلیز بچیوں، زندگی کی اصل سچائی کو سمجھو. بلا شبہ اس زندگی کو پرکشش بنانے میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے. یہ اللہ کی پلاننگ کا بہت حسین حصہ ہے، لیکن یہ اصل زندگی کا مقصد نہیں ہے. یہ ہرگز زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے. یہ تو زندگی کی تکان کو ہلکا کرنے اور ذمہ داریوں کو ادائیگی میں تھوڑی مدد کرنے کے لیے، تھوڑا ریلیکس ہو جائیں اور پھر نئے سرے سے نیا دن شروع کریں، نئے حوصلے اور نئے ارادے کے ساتھ. اصل زندگی کے مقاصد کچھ اور ہیں. تو بچیوں، پلیز بچیوں، اس بات کو سمجھو. اس کے لیے اچھی اچھی کتابوں کا مطالعہ کرو جو زندگی کا فن سکھائیں، جو آرٹ آف لیونگ سکھائیں. اور اسلام دراصل زندگی گزارنے کے فن کا نام ہے. اسلام خالی برقع اوڑھنے اور خالی داڑھی رکھنے اور ٹوپی کرتا پاجامہ پہننے اور نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. اس عائشہ کا چہرہ جس نے بھی دیکھا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے دل کے جذبات کو اپنی مصنوعی مسکراہٹ کے پردے میں کس طرح چھپانا چاہ رہی ہیں. لیکن میں نہ عائشہ کے ماں باپ کا دل دکھانے والا کوئی لفظ بولنا جائز سمجھتا ہوں، نہ اپنی کسی بچی پر کوئی الزام لگانا مناسب سمجھتا ہوں. بچیوں، تم سب مستقبل ہو. تمہاری عزت سے ہماری عزت وابستہ ہے. لیکن پلیز خدا کے لیے یہ جو کالجوں میں پڑھتے ہوئے کسی لڑکے سے محبت کر لینا اور اس سے اپنے دل کا سودا کر لینا اکثر بڑی ناکامیوں کا سبب بنتا ہے. تم نہیں سمجھتی کہ وہ لڑکا جو تم کو ہائی ہیلو کر رہا ہے، جو تم کو آئی لو یو اور آئی مس یو کے میسیجز بھیج رہا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے؟ آج کل کے کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی سیکریٹری سے کہتے ہیں کہ ذرا ایک لیٹر ٹائپ کرو، پھر وہ ایک لیٹر ڈکٹیٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور ڈیئرسٹ اینڈ نیئرسٹ ون ٹو می یہاں اس طرح ایڈریس کرتے ہیں. اور وہ اس کی سیکریٹری اگر لڑکی ہوتی ہے تو وہ رش کرتی ہے کہ ہمارے باس، ہمارے سر کو جس لڑکی سے محبت اور پیار ہے وہ کتنی خوش نصیب ہے. ہمارے سر تو ملینائر ہیں اور یہ کسی لڑکی کو خط لکھوا رہے ہیں کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا. تم راتوں کو سپنے میں آتی ہو، دن رات میں تم کو یاد کرتا رہتا ہوں. اور جب وہ خط مکمل ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں میری کمپیوٹر کھول کر ذرا لسٹ لے لینا، 18 لڑکیوں کے نام ہیں، سب کو یہ لیٹر بھیج دو. تب حقیقت کھلتی ہے اس سیکریٹری کے سامنے کہ ہمارے سر کتنے بڑے بے ایمان، کتنے کرپٹ، کتنے جھوٹے اور کتنے بے وفا ہیں. اور کاش کہ میری یہ بات بالکل غلط ثابت ہو جائے کہ آج کل لڑکے جو محبتوں کے دعوے کرتے ہیں وہ اکثر اسی کیریکٹر کے ہوتے ہیں. مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ عائشہ جب گئی تھی گجرات سے راجستھان
اور جہاں اس کے ماموں رہتے ہیں، ماما رہتے ہیں، ننیال اس کا وہیں ہے، اور ہر چھٹی وہ وہیں گزارتی تھی، اور اسی گاؤں میں وہ لڑکا رہتا تھا، اور وہ لڑکا بڑے مالدار گھرانے کا تھا۔ وہیں سے دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی۔ اب یہ عائشہ کیا جانے بیچاری کہ اس لڑکے کا کیریکٹر کیا ہے۔ اس نے اس کو خوب محبتوں کے وعدے کیے، اور بالآخر رشتہ بھی آ گیا اور شادی بھی ہو گئی۔ اور عائشہ کے غریب ماں باپ سوچنے لگے کہ میری عائشہ بڑی خوش نصیب ہے کہ میں غریب گھرانے کی لڑکی ہوں اور میری شادی اتنے مالدار گھرانے میں ہو رہی ہے۔ یا ماں باپ نے بھی بڑی خوشی کی ہوگی، ادھار لے کر وہ شادی کی۔ اور یہ بھی بعض چینلز نے جنہوں نے پورا تحقیق کر کے انفارمیشن دی ہے، جس میں شاید BBC بھی شامل ہے، ملت ٹائمز مشہور یوٹیوب چینل جو ہے، اس نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ اصل میں تو اس لڑکے کے افیئر اور لڑکیوں کے ساتھ بھی چل رہے تھے۔ یہ بہت بڑی وجہ تھی اس لڑکی کے غم اور صدمے کی۔ یہاں تک پتہ چلا ہے کہ وہ عارف جو اس کا شوہر ہے، وہ اپنی بیوی کو مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے اس کے سامنے اپنی دوسری دوست لڑکیوں سے ویڈیو کال کرتا تھا۔ بہرحال بچیوں، تمہیں خدا کرے کہ ایسی تربیت ملے، تم اتنی مینٹلی اسٹرانگ ہو، پہلے سے مینٹلی پریپیئرڈ ہو کہ تم کو کیسے ان حالات میں اگر تم پھنسی تو کیسے تم کو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یقیناً اگر عائشہ کو ایسی تربیت ملی ہوتی، اس کو اس طرح ایجوکیٹ کیا گیا ہوتا، تو وہ یہ قدم کبھی نہ اٹھاتی۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ شاید عائشہ کو ایسی تربیت نہیں ملی۔ اگر اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا اور اپنے دل کے غموں کو وہ اللہ کے سامنے رکھنے کی عادت اس کی ہوتی، سجدے میں گر کر دعائیں مانگتی، تو کچھ اور بہت کچھ بہتر ہو سکتا تھا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ بچیوں، اسلام کو سمجھو، اسلام کو جیو۔ پلیز انڈرسٹینڈ اسلام، پلیز لیو اسلام، پلیز انجوائے اسلام۔ اور یہ مت سمجھنا کہ اسلام خالی نماز روزے کا نام ہے۔ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کا فن سکھاتا ہے اسلام، سیلف کانفیڈنس سکھاتا ہے اسلام، میچورٹی دیتا ہے، عقل کی پختگی سکھاتا ہے اسلام، اور نہ جانے کیا کیا گوشے ہیں اسلام کے۔ اس لیے بچیوں، اسلام کو سمجھو، اسلام کی کتابوں کو پڑھو، اسلام کی تاریخ کی لاکھوں اور کروڑوں کامیاب عورتوں کی لائف ہسٹری کو پڑھو، اور اپنے ارد گرد کسی اچھی مسلم سمجھدار خاتون کو بھی اپنا استاذ بناؤ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ میری گزارشات، یہ میرے محبت بھرے مشورے بچیوں کے لیے۔ بات بہت لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں اب بچوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، نوجوان لڑکوں سے۔ اے میرے عزیز نوجوان بچوں، ملک اور ملت کا تم مستقبل ہو۔ تم ذرا سوچو کہ تم سے بہت کم عمر کے لڑکوں نے انسانی سماج میں کیسی زبردست مفید خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے ملک فتح کر ڈالے، مظلوموں کو انصاف دلایا، بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اور ایک تم ہو کہ سوائے لیلا مجنوں کے تم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بچوں، یہ بہت ہی پست سطح ہے۔ اپنی سوچ کو بلند کرو،
پاکیزہ بناؤ اپنے سوچ کو، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ بناؤ، وفادار رہو۔ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ جو پاک دامن ہوگا اس کو پاک دامن شریک حیات ملے گی، اور جو پاک دامن ہوگی اس کو پاک دامن شریک حیات ملے گا۔ تو یہ جو آج کل شادی سے بہت پہلے رومانس شروع ہو جاتا ہے، اس کے جو نتیجے نکلتے ہیں وہ بہت خراب نکلتے ہیں۔ ایک لڑکی کو بیاہ کر جب تم لاؤ اے میرے بچوں، تو اس کو محبت اور پیار دو، وفادار رہو، فیتھفل رہو۔ اس لڑکی کو اتنی محبت دو کہ وہ سسرال کے ایک ایک فرد سے محبت کرنے لگے، اس کو عزت دو۔ ذرا خود اپنے کو اس کی جگہ پر رکھ کر ذرا سوچو کہ اگر تم کو اپنے ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑتا تو کیا تم ایڈجسٹ کر سکتے تھے؟ یہ تو لڑکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مادہ رکھا ہے کہ وہ ان میں سے اکثر ایڈجسٹ کرتی ہیں، بہت کچھ برداشت کرتی ہیں، اور آس پاس کے لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ بہت سی ناقابل برداشت چیزوں کو یہ برداشت کر رہی ہے۔ لڑکوں، تمہارے کرنے کے اور کام ہیں، کیا تمہیں آس پاس کی پھیلی ہوئی غریبی دکھائی نہیں دیتی؟ تم اپنے دل و دماغ کو ان غریبوں کی خدمت میں تھوڑا سا لگا دو، ہفتے میں ایک دن، 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کسی غریب کے دکھ درد کو بانٹنے میں لگاؤ، تو بہت بازاری قسم کی، گھٹیا قسم کی باتوں کے سوچنے کے لیے تمہارے دماغ میں کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہے گی۔ تمہارا قد اونچا ہوگا، تم کو روحانی خوشی ملے گی، اور روحانی خوشی جس کو ملتی ہے اس کو کسی لو کرنے کی اور ناجائز محبتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اے لڑکوں، جب تمہاری شادی ہو تو ماں باپ کا انتخاب ہو، اور ابھی میں ماں باپ سے بھی کہوں گا انشاءاللہ کہ انتخاب میں کس چیز کا خیال رکھا کریں۔ تو اس لڑکی کو پیار دو، محبت دو، اس کو یہ احساس دلاؤ کہ واقعی سچ کہا تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں خدا کے سوا بندیوں کو کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اجازت دے سکتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرو۔ اللہ اکبر، آخری درجے کا لفظ بول دیا ہے اللہ کے رسول نے ایک شوہر کی عظمت بیان کرنے کے لیے۔ لیکن شوہر اپنے آپ کو اس لائق تو ثابت کرے، تمہارا یہ مقام، لیکن تمہارا جب یہ مقام ہے تو تم خدا کی طرح رؤوف الرحیم تو بنو، ودود تو بنو، محبت کو پیار کرنے والا، کریم تو بنو، غفور تو بنو، معاف کرنے والا۔ ایک خداوندی صفات جو بندوں کے اندر آ سکتی ہیں، اس کی جھلک وہ اپنے اندر لاؤ تو یقیناً بیویاں تمہاری بندگی کرنے لگیں گی۔ ایسا پیار محبت والا ماحول اپنے گھروں میں بناؤ بچوں۔ کاش کہ عارفان تک بھی یہ بات پہنچے اور اس کو اپنی غلطیوں پر شرمندگی ہو۔ میں اس پر بھی کوئی سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا، وہ بھی ہماری قوم کا ایک بچہ ہے، ایک نوجوان ہے، ذرا سے غلطی اس سے ہوئی، اور وہ بھی اس لیے ہوئی کہ شاید اس کو صحیح تربیت نہیں ملی۔ اب اللہ جانے کہاں ہوگا، پولیس کسٹڈی میں ہے یا جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، جیل میں ہے، اس تک کسی طرح یہ میرا پیغام پہنچے کہ اب بھی وہ اللہ سے معافی مانگے، وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے وعدہ کرے، توبہ کرے، اور اللہ سے کہے کہ اللہ میرے پیغام کو، میری شرمندگی کو میری مظلوم بیوی عائشہ تک پہنچا دیجئے، اور اس کے دل میں بھی ڈال دیجئے کہ آخرت میں وہ مجھے معاف کر دے، اور پلیز اے عارف اپنی زندگی کو اب بدل ڈالو، اب بدل ڈالو میرے پیارے نوجوان، اب بدل ڈالو۔ ہو گئی غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، اور اچھی خاصی شاید سنگین غلطی ہوئی، لیکن اعتراف کر لو، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اپنے کو کریکٹ کرنے کا وعدہ کر لو، اور جو تم کو سوسائٹی اور گھر سے الگ
کہیں جیل میں کچھ دن رہنا پڑے تو اس کو اپنی ریفارم کا ایک بہترین موقع سمجھو، اپنے آپ کو بالکل بدل ڈالو۔ ہزاروں لوگ ہیں جو جیل سے نکل کر باہر آتے ہیں تو بالکل بدلے ہوئے انسان ہوتے ہیں، تم بھی ایسا کر سکتے ہو۔ عارف اور اس کے گھر کے سبھی لوگوں کو میرا سلام پہنچے۔ جو تکلیف اس وقت ہوئی ہے، خدا کرے آپ سب نے بھی اس کو محسوس کیا ہو، اور آپ سب لوگ اس میں اللہ سے معافی مانگو، چاہے وہ عارف کی ماں ہو، چاہے عارف کی بہن ہو، چاہے خود عارف ہو، چاہے کوئی اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ دل سے اللہ سے معافی مانگو گے اور عائشہ کے خاندان والوں سے بھی معافی مانگو گے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والی زندگی، یہ خوشیوں والی زندگی اور ذہنی سکون والی زندگی تمہیں مل جائے۔ اپنے بیٹوں سے، نوجوانوں سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ بچوں، تم نے کبھی سوچا کہ یہ جہیز کی جو لعنت ہے یہ تم کیسے قبول کر لیتے ہو؟ تمہاری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ ماں باپ سے نازوں پالی بیٹی بھی تم لو اور اس کے بعد ان کے اوپر لاکھوں کا جہیز کا بھی بوجھ ڈالو، مطالبے کرو، اصرار کرو، پریشر ڈالو، دھمکیاں دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی ذلیل اور مجھے معاف کر دینا کمینے پن کی علامت ہے۔ اگر تم اتنے ہی غریب اور مفلس ہو، یتیم اور نادار ہو کہ تم اپنے گھر میں کھانے کا ڈنر سیٹ نہیں لا سکتے، ٹی سیٹ نہیں لا سکتے، بستر کا انتظام نہیں کر سکتے، پنکھے یا فریج کا اور کولر کا انتظام نہیں کر سکتے، تو تم شادی کرنے کے بجائے علاج کرو۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم لڑکی کے ماں باپ سے بھیک مانگتے ہو؟ یہ بدترین درجے کی فقیری نہیں، یہ ڈاکہ ہے، ڈاکہ۔ غریب ماں باپ بھی لاکھوں کا قرضہ لے کر، سودی ادھار قرضہ لے کر، وہ بیچارے اپنی جان پر کھیل کر بچیوں کو رخصت کر کے تمہاری لالچ کو پورا کرتے ہیں۔ اگر تم مرد ہو تو تم کو صاف لفظوں میں کہنا چاہیے، اپنے ماں باپ سے بھی کہلواؤ اور خود کہو ڈائریکٹ لڑکی کے باپ سے کہ آپ بیٹی دے رہے ہیں، بڑا احسان کر رہے ہیں، میں کچھ بھی قبول نہیں کروں گا۔ میں یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اپنے منہ میں لقمہ رکھنے سے پہلے آپ کی نازوں پالی بیٹی کے منہ میں لقمہ رکھوں گا اور گھر کی ضروریات اپنی کمائی کے بلبوتے پر دھیرے دھیرے صحیح سب جمع کروں گا، جو آرام پہنچا سکوں گا پہنچاؤں گا، مگر آپ ہرگز 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 مجھے کچھ نہ دیں، مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا۔ یہ ایک سمجھدار مرد کا مقام ہے۔ یہ مردانگی کے خلاف بات ہے کہ تم زبان قال یا زبان حال سے ہاتھ پھیلاؤ اور دامن پھیلا کر بھیک مانگو، اور بیچاری نہ دے سکیں وہ تو تم ان کو ڈراؤ دھمکاؤ۔ بہت بری بات ہے۔ عائشہ کے اس واقعے کے حوالے سے خدا کرے کہ پوری قوم کے تمام نوجوانوں کے اندر یہ لہر دوڑ جائے اور وہ اپنے ماں باپ سے ضد کریں کہ میں جہیز نہیں لوں گا۔ اور میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ جہیز لینے کی لالچ لڑکے میں جتنی ہوتی ہے اس سے کچھ زیادہ ہی لڑکے کے ماں باپ کے ذہن میں ہوتی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ توبہ کر لینا چاہیے سارے نوجوانوں کو، اور قوم کے نوجوان یہ اعلان کر دیں جن کی اب تک شادیاں نہیں ہوئیں، خاص طور پر وہ اعلان کریں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے۔ مطالبہ تو دور کی بات ہے، ہم قبول ہی نہیں کریں گے۔ ہم اپنے گھر کو خود سجائیں گے، شادی سے پہلے جتنا سجا سکیں گے سجا لیں گے، اور شادی کے بعد دھیرے دھیرے کمیوں کو دور کر دیں گے۔ یہ بات بھی ہم اپنے نوجوانوں سے ان کی بہت محبت کے ساتھ اور ان کی خیر خواہی کے جذبے سے کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے میرے بچے اس بات پر بھی خاص توجہ دیں گے۔ اور اب میں کچھ باتیں ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا اپنی اولاد کی تربیت نہ دینے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔
عارف کے ماں باپ نے بھی عارف کو نہیں کچھ سکھایا، وہ نہیں سکھایا جو سکھانا چاہیے تھا غالباً، اور اس کا انجام دیکھیے کہ عارف کس کے بیچارے سے وہ کس راستے پہ چل پڑا۔ عائشہ کے ماں باپ سے بھی یہ غلطی ہوئی کہ عائشہ کو بھی انہوں نے وہ تربیت نہیں دی، ورنہ وہ ایسا فیصلہ بالکل نہ کرتی، وہ ہمت کے ساتھ مقابلہ کرتی۔ یہی باتیں میں ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں اور بچیوں کو اسلام سکھاؤ۔ میں نہیں کہتا کہ ان کو تم عالم بناؤ، مولوی بناؤ، میں نہیں کہتا، ان کو اچھا انسان بناؤ، ان کی زندگی کی اونچ نیچ سکھاؤ۔ خاص طور پر اس وقت اس زمانے میں اللہ اکبر، بے حیائی، بے پردگی، فحاشی، عریانیت، بڑے بڑے گناہ، بے راہ روی، یہ تو اس کا تو ایک عالمی وبا ہے، ایپیڈیمک نہیں پینڈیمک ہے۔ اور ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے کہ ایک عالمی وبا پھیلی کورونا وائرس کے نام سے، تو اس سے اپنے کو اور اپنے بچوں کو اور ہر ایک کو بچانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ ماسک لگاؤ، ڈسٹینس رکھو، نماز میں بھی کھڑے ہو تو سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کھڑے ہو، ہاتھ نہ ملاؤ، فاصلہ رکھو، دور رہو، احتیاط کرو، ہر الٹی چیز مت کھاؤ۔ کمال ہے، ایک جسم کو بیمار ڈال دینے والی پینڈیمک سے تو اتنی احتیاطیں، اور انسان کے کریکٹر کو برباد کر کے اس کو جہنم میں ڈلوا دینے والی چیزوں سے کوئی احتیاط نہیں۔ آپ سوچو، یہی تو احتیاطیں کرواتا ہے اسلام۔ کاش کہ اے ماں باپ آپ نے اپنے بچوں سے کہا ہوتا کہ ذرا فاصلے رکھا کرو، لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں، بے تکلف نہ بنیں، دوستیاں نہ کریں، ذرا احتیاط رکھیں۔ آج کہا گیا کہ ماسک لگاؤ تو ساری عورتیں اور لڑکیاں ماسک لگائے ہوئے ہیں۔ یہی تو اسلام کہتا ہے کہ بھئی چہرے کو ماسک لگاؤ، نقاب لگاؤ، ڈھکوچ میں چہرے کو، اس لیے کہ بیکٹیریاز اور وائرس پھیلے ہوئے ہیں زنا اور بدکاری کے، بے حیائی اور بےہودگی کے، ماں باپ کے خلاف بغاوت کے، نہ جانے کیسے کیسے جرمز اور بیکٹیریاز پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سے اپنے کو بچانے کے لیے ماسک لگاؤ، تقوی کا ماسک لگاؤ، علم کا، سمجھداری کا ماسک لگاؤ۔ مگر یہ تربیت ماں باپ اپنے بچوں کی نہیں کر رہے ہیں، بھیج دیتے ہیں ان کو ایجوکیشن میں۔ ان کے پاس موبائل بھی ہوتا ہے، ان کا انٹرنیٹ کا بھی مسئلہ ہے، وہ کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے دوستی کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کچھ خبر نہیں۔ اس پینڈیمک نے ایک بات یاد دلائی ہے کہ ایک چھوٹے سے کیڑے سے بچنے کے لیے پوری دنیا کیسی کیسی تدبیریں کر رہی ہے، اور پھر بھی کیا نتیجہ نکل رہا ہے۔ تو وہ جو بے حیائی کی تہذیب، بے پردگی کی تہذیب، بد اخلاقی وغیرہ وغیرہ کی جو بد تہذیب کہنا چاہیے اس کو، اس کے جو بلینس اینڈ بلینس اینڈ بلینس وائرسز ہر طرف گھوم رہے ہیں، اے ماں باپ، اے والدین، اپنے بچوں کو اس سے بچانے کی انتھک محنت کرنی پڑے گی، آپ کو نگرانی کرنی پڑے گی، تربیت کرنی پڑے گی، ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، اور زندگی گزارنے کا فن سکھانا پڑے گا، اور جو خطرات ہیں ان سے آگاہ کرنا پڑے گا۔ مائیں اپنی بیٹیوں سے کھل کر بات کریں، باپ اپنے بیٹوں سے کھل کر بات کریں، یہ ہے تربیت۔ اور افسوس یہ ہے کہ یہ تربیت شاید ہمارے لاکھوں میں کوئی ایک آدھ گھر میں ملتی ہوگی، کچھ گھروں میں نماز روزے کی تربیت مل جاتی ہے، لیکن باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھل کر بات نہیں کرتا ان مسائل پر، ماں اپنی بیٹیوں سے کھل کر بات نہیں کرتی ان مسائل پر کہ بیٹی اب تم بالغ ہو رہی ہو، اب کیا کیا ارمان تمہارے دل میں آئیں گے، کیا کیا خواب تم کو دکھائی پڑیں گے، کیا کیا خواہشات تمہارے دل میں آئیں گی۔ بیٹا بیٹی اس پر ذرا کنٹرول رکھنا، چند سال کا صبر کرنا، اللہ سے چپکے چپکے دعا مانگتے رہنا کہ اللہ مجھ کو بہت محبت کرنے والا پاک دامن زندگی کا ساتھی دے دیجئے۔ اب باپ کو چاہیے کہ یہی باتیں لڑکوں سے سمجھائے اور یہ کہے کہ بیٹا لڑکیوں سے دور رہنا، دوستیاں مت کرنا، دامن کو بچائے رکھنا، اس کا انجام بہت خراب ہوتا ہے۔
یہ باتیں ہیں ماں باپ جو بالکل نہیں سکھا رہے. کاش کہ یہ عائشہ کا حادثہ ہر لڑکی کو بھی سمجھداری دے دے، چوکنا ہو جائے ہر لڑکی، ہر لڑکا بھی سمجھدار ہو جائے، ہر ماں باپ بھی ذرا چوکنا اور ہوشیار و بیدار ہو جائیں. بس میں انہی باتوں پر اپنی اس بات کو مکمل کرتا ہوں. دل چاہتا ہے کہ ہر کچے پکے گھر میں مجھ چھوٹے سے بے حیثیت طالب علم کا یہ محبت بھرا پیغام پہنچ جائے. ہر بیٹی بھی سن لے، ہر بیٹا بھی سن لے، ہر ماں باپ بھی سن لیں اور اس کی اسپرٹ کو اپنے دل و دماغ میں سجا لیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور ہو سکے تو میرے لیے بھی اور میرے تمام بچوں اور بچیوں کے لیے، میرے پوری فیملی کے لیے آپ سب بھی دعاؤں کا اہتمام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.